ایٹم بم کی کیا اوقات؟ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار موجود۔ سابق سیکریٹری پاسداران انقلاب کے بیان نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ پاسداران انقلاب کے سابق سیکریٹری کا بیان عالمی رہنماؤں کو شدید تشویش، اسرائیل پر سختہ طاری۔ صہیونی فوج کی لبنان میں درندگی سے مزید 20 شہری شہید۔ نباتیہ میں بلدیہ کی عمارت پر حملہ، میئر احمد کاہل سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ طائر شہر کے علاقے کانک اور ریاض میں بمباری سے 15 شہری لقمہ اجل بنے۔ بیروت اور جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں بھی شدید بمباری۔ حزب اللہ نے بھی صہیونی فوج پر 24 حملے کر ڈالے۔ کئی صہیونی ہلاک و زخمی۔ ایک ہی بار میں 2 ہرمیس ڈرون اور مرکاوا ٹینک سمیت 4 فوجی گاڑیوں کو اڑا دیا۔ ناجائز ریاست لبنان میں کچھ بڑا کرنے کے در پر، امن فوج کو پیچھے ہٹ جانے کی وارننگ۔ دنیا تماشائی بدھ کے دن پھر ایک حملے میں اسرائیلی ٹینک نے واچ ٹاور کو نشانہ بنایا، 2 کیمرے تباہ کیے، امن فوج کی پوسٹ کے مرکزی دروازے کو بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے جنگی علاقوں سے انخلاء کے مطالبے کو بھی مسترد کر دیا۔ اب حزب اللہ کے نائب سربراہ کی باری ہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی شیخ نعیم قاسم کو دھمکی، کہا یقین ہے کہ جلد ہی نعیم قاسم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اسرائیلی صدر نے لبنان میں تباہی کا ذمہ دار بھی حزب اللہ اور ان کے دوست ایران کو قرار دے دیا۔ غزہ میں صہیونی فوج کے بہیمانہ حملوں کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ سٹی میں صہیونی فوج کے علل صبح کیے گئے حملوں میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ رفح، خان یونس سمیت شمالی اور وسطی غزہ میں بھی شدید بمباری۔ جبالیہ میں صہیونی درندگی کا 12واں دن، صہیونی فوج لوگوں کو گھروں میں محصور کر کے زندہ جلانے لگی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,409 ہو گئی۔ ایران کسی بھی اسرائیلی ایڈونچر کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے گفتگو۔ خطے میں بڑھتی اسرائیلی جارحیت، غزہ اور لبنان میں وحشیانہ حملوں پر تبادلہ خیال۔ کہا خطے میں عدم تحفظ کے پھیلاؤ کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیل حکومت اور اس کے اہم حامی امریکہ پر عائد ہوگی۔ بڑے معاملے پر بڑے بڑوں کی بیٹھک۔ جاتی عمرہ سیاسی سرگرمیوں کا محور بن گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کا عشائیہ، صدر مملکت وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر اہم رہنماؤں کی شرکت۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر گفتگو، رہنماؤں کے درمیان آئینی ترمیم پر طویل مشاورت جاری۔ تینوں جماعتوں کے درمیان مشترکہ مسودے پر اتفاق رائے کا امکان۔ پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان آئینی مسودے پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت بنے گی یا نہیں؟ حکومت آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے متحرک۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج شام طلب۔ حکومتی و اتحادی ارکان کو دونوں ایوانوں میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایات جاری۔ قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں آئینی ترامیم کا بل شامل نہیں۔ عدالتی اصلاحات پر اتفاق رائے، لیکن وفاقی کابینہ کا اجلاس اچانک ملتوی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج پھر ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین خورشید شاہ کریں گے۔ گزشتہ روز PTI اور MWM کی عدم شرکت کے باعث ملتوی کر دیا گیا۔ کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 12:30 بجے ہوگا۔ اجلاس میں مسودوں اور مختلف تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ ظلم، جبر اور جیلوں میں ڈالنے سے کام نہ بنا تو ہمارے لیے اب آئینی ترمیم کی جا رہی ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا نہ ہی سر ہے اور نہ پیر، سپریم کورٹ کے اوپر کورٹ بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، کل اس میں آپ لوگ ہی پھنسو گے۔ PTI کے 3 اراکین کا پارٹی قیادت سے رابطہ منقطع۔ آئینی ترمیم کے لیے بلائے جانے والے اجلاس کے بائیکاٹ پر غور۔ PTI ذرائع نے بتایا کہ 3 اراکین کا پارٹی قیادت سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اورنگزیب کچھی، عثمان علی اور ظہور قریشی سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ خدشہ ہے کہ PTI کے آزاد اراکین آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔
आबाश पाकिस्तान आलमी सतह पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का शानदार इनेकाद। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद है। SCO रुकन ममालिक के दस्तखत से एलामिया जारी। वफूद में साइड लाइन्स पर दो तरफा मुलाकातें और बाहमी मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। कॉन्फ्रेंस के शुरका का नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। महफूज पुरअमन माहौल के लिए ताउन के अज़म का इजहार। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत पर जोर। इजलास में UN जनरल असम्बली की अमन और तरक्की से मुताल्लिक करारदाद की हिमायत। सियासत, सिक्योरिटी, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार। SCO रियासतें अवाम के जमहूरी, सियासी और माशी हुकूक का एहतराम करती हैं। एलामिया के अहम निकात। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस को सौंप दी गई। We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित के फ़रोग़ को ज़रूरी करार दिया। कहा SCO इजलास का इनेकाद बाइस मुसर्रत। तमाम ममालिक को ताउन मज़ीद बढ़ाना होगा। माशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। शुक्रिया पाकिस्तान। दुनिया मेहमान नवाजी की मौतरफ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। जयशंकर की SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास से खिताब में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी से राबते का फ़रोग़ मुश्किल होगा। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हों तो वजूहात का सद्देबाब ज़रूरी है। हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। हमारा ताउन बाहमी एहतराम और ख़ुद मुख्तारी की बराबरी पर मबनी होना चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के बाद भारत रवाना। पंजाब कॉलेज में तालबा से मुबैना ज़्यादती। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे दिन भी तुलबा का एहतजाज। गुजरात में कॉलेज के अंदर और बाहर तोड़फोड़, मुबैना तशद्दुद और करंट लगने से सिक्योरिटी गार्ड हलाक। हंगामाराई में मुलविस 100 से ज़ायद तुलबा गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तुलबा सरापा एहतजाज। सरगोदा में तुलबा की इंसाफ के लिए नारेबाजी। मुलविस मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। लाहौर में तालबा से मुबैना ज़्यादती पर गैर मुसद्दका खबर वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में मोटरवे पर अफसोसनाक हादसा। वैन में सिलेंडर धमाके से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने फौरी इमदादी कार्रवाई करते हुए लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद की ताहाल शनाख्त ना हो सकी।